حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہرائے آفاق اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ جو مرتب فرمائی ہے، انہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے۔ رازی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں، نزد من کمتر از مورچہ سلیمان اند، ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے، ان کا اتنا شعور بھی نہیں ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چیونٹیوں کا شعور تھا۔ یہ لوگ چیونٹیوں سے بھی کم عقل رکھتے ہیں، اور اتنے کم عقل اٹھ کے کس جماعت پر تنقید کر رہے ہیں؟ در عقل و اعتقاد، عقل میں بھی اعتقاد میں بھی تم خود غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک بولی، اور اس نے کہا ہے چیونٹیوں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، وہم لا یشعرون، ایسے نہ ہو کہ ان کے پاؤں تلے کچلی جاؤ، اور اگر تم ماری گئیں تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور نادانستہ طور پہ بغیر قصد اور ارادے کے، بغیر اس علم کے کہ جہاں پاؤں رکھتا ہوں اس کے نیچے چونٹی آ رہی ہے، تم ماری جاؤ گی، اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، فوج ہے اپنی پریڈ کر رہی ہے۔ بس ان قدر فہمید، سو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ فرقہ سپاہ و لشکریان کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو طبقہ تھا اور جو اس وقت کی فوج تھی، تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا صحابہ رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین نے، ان کی فوج نے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، تمہیں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے جتنی ان چیونٹیوں میں تھی۔ اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہی وہ چیونٹیاں، تو انہیں اتنی عقل آ گئی تھی، حالانکہ معمولی سی وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی زیارت کی۔ اس تھوڑی سی دیر کے لیے ان چیونٹیوں کا دیکھنا ان میں اتنی عقل میں اضافہ کر گیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ سلیمان علیہ السلام کی فوج اور یہ ان کے صحابہ، مورچہ ضعیف ہم ظلم نہ خان، یہ اگر تمہیں کچل بھی گئے، یہ مت کہنا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے، بلکہ ان سے بے احتیاطی میں یہ کام ہو گیا ہے، بلکہ در تحت الاقدام پامائل ہم نہ خواہند کرد، وہ تو اصل میں ایسے ہیں کہ وہ تمہیں کچلنا نہیں چاہتے تھے، لیکن تم لوگ راستے میں آ گئے، کچلے گئے، تو ان پر کوئی طعنہ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی نہیں کیا اور جان بوجھ کے یہ کام کیا بھی نہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی 2-4 منٹ کی صحبت کا اثر چیونٹیوں پہ ہے۔ وہ گروہ روافظ ہرگز نہ فہمیدند، یہ جو رافضی ہیں انہیں اتنی عقل بھی نہیں آتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام سے افضل تھے، وہ صحابہ کبار کے دائماً ملازم آن جنابود، اور صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس افضل ترین ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہے اور یار غار ہوئے، اور رفیق غم گسار، اور غم اور دکھ میں انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گفتہ می شدن تاثیر کر دے، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اتنا بھی اثر نہیں دکھا سکی جتنا سلیمان علیہ السلام کی 2-4 منٹ کی صحبت نے چیونٹیوں میں عقل ڈال دی اور عقل میں اضافہ کر دیا؟ کیا ادھر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ خیانت و شرارت و شیطنت از انہا دور کردہ؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طویل مدت کی رفاقت، اور پھر ہر حال میں غم ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، غار ہو، آبادی ہو، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے خیانت، شرارت اور شیطانی کاموں کو دور نہیں کر سکا، بلکہ ان ہما امور شنیہ نسبت بمردم دیگر در آنہا زیادہ تر غالب مستولی گشت کے دختر و دامادو، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اتنے خراب ہو گئے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ، ان کے داماد و نواسہائے پیغمبر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دونوں
کہ یتیم و بے کس ماندہ بودن، کہ وہ یتیم ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلافت ختم ہو گئی تو امت میں تنہا اس وقت رہ گئے تھے، اپنے مرتبے کے اعتبار سے تنہا، وہ ایسے ہو گئے تھے کہ بر آنہا ظلم کردند و خانہ آنہا را سوختند. تو اس طرح ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس خانوادے کے حقوق کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھین لیا تھا، اور پھر یہاں تک بات بڑھا دی کہ انہوں نے جا کر اتنی بات بڑھ گئی تھی کہ جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کو انہوں نے آگ لگا دی، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ وہ جانتے کہ تہذیب کیا ہے. ہمیشہ در پہ ایذا شان بودند، اور وہ ہمیشہ ان اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کو تکالیف کے صحابہ رضی اللہ عنہ دیتے رہے. معاذ اللہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اتنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اثر نہ کیا ہو جتنا اثر سلیمان علیہ السلام کی 2-4 منٹ کی صحبت نے چیونٹیوں پر کیا تھا. اور جتنی چیونٹی عقل مند ہو گئی تھی، اور اس نے انہیں سمجھایا تھا کہ اگر کوئی حرکت ایسی ہو بھی جائے تو یہ یاد رکھنا کہ ان کے عدم علم میں ہو گئی ہوگی، انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا. سبحان اللہ، سلیمان جو کم درجے کے پیغمبر، ان کی صحبت سے چیونٹیاں جو حیوانات میں شمار ہوتی ہیں ان میں اتنی سمجھ آ جائے. اور سلیمان کے مقابلے میں سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل، اور جو اس کی صحبت میں ہمیشہ برسا برس رہے، وہ برسا برس میں اتنی بھی عقل نہ آئی، اتنا بھی ادب اور تمیز نہ آئی کہ اٹھ کے واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سارا فیض انہوں نے حاصل کیا تھا، انہی کے گھرانے کو اور انہی کے خاندان کو روندنے لگے.